بسم اللہ الرحمن الرحیم باب افتتاح الصلاة اخبرنا مالک حدثنا الزہری عن سالم بن عبد الله بن عمر ان عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة رفع يديه حذاء منكبيه وإذا كبر للركوع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قال ربنا ولك الحمد۔ اس باب کے تحت امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ جو روایتیں ذکر کر رہے ہیں، ان روایتوں سے عنوان باب کی مناسبت یہ ہے کہ ان روایتوں میں نماز کیسے شروع کی جائے، کیفیت ابتداء صلاۃ کیا ہے، یہ بات بھی معلوم ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ ان روایتوں سے ایک اور مسئلہ معلوم ہوگا، وہ یہ کہ رفع یدین رکوع اور رکوع میں جانے کے وقت یا رکوع سے اٹھنے کے وقت رفع یدین کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ تو جس طریقے سے ان روایتوں سے افتتاح صلاۃ نماز کے آغاز کی کیفیت معلوم ہوگی، ویسے ہی رفع یدین عند الرکوع اور رکوع سے سر اٹھانے کے وقت کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا۔ تو امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ جو روایتیں اولاً ذکر کر رہے ہیں، ان روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رفع یدین رکوع کے وقت اور رکوع سے اٹھنے کے وقت رفع یدین کیا جائے گا۔ چونکہ رکوع میں جانے کے وقت اور رکوع سے اٹھنے کے وقت میں رفع یدین کا قول امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر کچھ ائمہ نے کیا ہے، لیکن احناف کا مذہب یہ ہے کہ صرف اور صرف تکبیر تحریمہ کہنے کے وقت میں ہاتھوں کو کانوں تک، اس طور سے کہ ہاتھوں کے جو انگوٹھے ہیں وہ کانوں کی لو کے مقابل ہو جائیں اور جو ہتھیلیوں کا نچلا حصہ ہے گٹوں کی طرف وہ ہمارے کاندھوں کے مقابل ہو جائے، اس طور سے ہاتھ اٹھانا ہے اور ہاتھ اٹھا کر زیر ناف باندھ لینا ہے مردوں کو اور عورتوں کو اپنے سینے پر۔ یہی احناف کا مذہب ہے۔ تو رفع یدین صرف اور صرف تکبیر تحریمہ میں احناف کے نزدیک کیا جائے گا، تکبیر تحریمہ کے علاوہ کسی دوسرے رفع و خفض کے وقت نہیں کیا جائے گا۔ یہی احناف کا مذہب ہے، امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی مذہب ہے۔ اس لیے امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مذہب کی تائید میں وہ روایتیں بھی ذکر کریں گے اس باب کے تحت جن روایتوں سے یہ معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے ابتدائے امر میں تو رفع یدین عند الرکوع اور رکوع سے اٹھنے کے وقت کیا تھا، لیکن بعد میں سرکار نے اس کو ترک فرما دیا۔ صحابہ کرام کے عمل سے یہ معلوم ہوا کہ بعد میں سرکار نے اس کو ترک فرما دیا۔ تو رفع یدین اول امر میں تھا، بعد یہ پھر منسوخ ہو گیا۔ امام اعظم کے نزدیک نسخ کا قول ہے، جن روایتوں میں یہ ہے رفع یدین کیا رکوع کے وقت میں، تو وہ روایتیں امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک منسوخ ہیں۔
امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند روایتیں ایسی ذکر کریں گے جن سے یہ نسخ کا مفہوم سمجھ میں آئے گا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل جو ہے وہ ترک رفع یدین ہے، اور اس پر چند دلائل امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کریں گے۔ اور اگر امام طحاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ پڑھیں گے، طحاوی شریف، مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں بہت ساری روایتیں صحابہ کرام کا عمل، آثار صحابہ مذکور ہیں جو اس بات پر دلیل ہیں کہ رفع یدین یہ شروع میں تھا اور منسوخ ہو گیا۔ جیسے مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کتاب الصلاۃ من کان یرفع، اس کے اندر ہے عن عاصم ابن کلیب عن ابیہ ان علی کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ ثم لا یعود۔ عاصم بن کلیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے جب نماز کا آغاز کرتے تھے، یعنی تکبیر تحریمہ کے لیے کہنے کے وقت میں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، ثم لا یعود، پھر اس کے بعد میں ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل مذکور ہوا۔ ایسے ہی حضرت اسود اور حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عمل مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر مذکور ہے۔ روایت ہے حدثنا وکیع عن شریک عن جابر عن الاسود وعلقمہ انہما کان یرفعان ایدیہما اذا افتتحا ثم لا یعودان۔ ہم سے حدیث بیان کی وکیع نے، وہ روایت کرتے ہیں شریک سے، وہ روایت کرتے ہیں جابر سے، اور اسود وہ روایت کرتے ہیں اسود اور علقمہ دونوں سے، انہما کان یرفعان، کہ یہ دونوں حضرات اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اذا افتتحا، جب نماز کا آغاز کرتے تھے، ثم لا یعودان، پھر دوبارہ سے نہیں لوٹتے، یعنی دوبارہ سے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل امام طحاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا۔ امام طحاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے عن ابراہیم عن الاسود قال رأيت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ يرفع يديه في اول تکبیرۃ ثم لا يعود قال ورأيت ابراہیم وشعبی يفعلان ذلك۔ امام طحاوی ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت اسود سے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ اول تکبیرہ میں، پہلی تکبیر میں یعنی تکبیر تحریمہ میں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، ثم لا يعود، پھر وہ دوبارہ سے نہیں اٹھاتے تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم کو بھی دیکھا اور شعبی کو بھی دیکھا کہ وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ ابتدا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور پھر بعد میں بالکل بھی نہیں اٹھاتے۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن مسعود کا عمل مذکور ہے۔ حدثنا سفیان اسنادہ بہذا قال فرفع یدیہ فی اول مرۃ وقال بعضهم مرۃ واحدہ۔ مذکورہ اسناد ہی سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو فی اول مرہ، پہلی بار اٹھائے، اور کچھ لوگوں نے کہا مرۃ واحدہ، ایک ہی بار صرف ہاتھ اٹھائے، یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت، اور اس کے بعد دوبارہ سے نہیں اٹھائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا عمل انہوں نے روایت ہے عن مجاہد قال صلیت خلف ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فلم یکن یرفع یدیہ الا فی التکبیرۃ الاولی من الصلاۃ۔ حضرت مجاہد روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے پیچھے نماز پڑھی تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے مگر صرف اور صرف تکبیر اولی میں نماز کے تکبیر اولی ہی میں صرف ہاتھ اٹھاتے تھے۔ عشرہ مبشرہ کا بھی عمل مذکور ہے، جیسے کہ عمدۃ القاری میں علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، انہوں نے عمدۃ القاری باب رفع الیدین فی التکبیر الاولی فی التکبیرۃ الاولی میں ذکر کیا۔
روی عن ابن عباس انه قال العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بالجنہ وما كانوا يرفعون ايديهم الا في افتتاح الصلاة۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ 10 لوگ جن کو سرکار نے جنت کی خوشخبری دی تھی زندگی ہی میں، یہ تمام حضرات، یہ 10 حضرات یرفعون ما کانوا یرفعون ایدیہم، یہ اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے الا فی افتتاح الصلاۃ، مگر نماز کے آغاز ہی میں۔ تو ان تمام روایتوں سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا یہ عمل ہے کہ رکوع میں جانے کے وقت اور رکوع سے اٹھنے کے وقت رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ ان تمام صحابہ کرام کے عمل کی بنا پر احناف نے فرمایا کہ جن جن روایتوں میں رفع یدین کا ذکر ہے وہ روایتیں منسوخ ہیں۔ اول امر میں ویسا ہوتا تھا، بعد میں سرکار نے بھی ترک کر دیا، صحابہ کرام کا بھی بعد میں عمل یہی رہا۔ رہی سرکار سے روایت کہ سرکار نے رفع یدین بعد میں نہیں کیا، ایسی بھی روایتیں مصنف ابن ابی شیبہ میں مذکور ہیں، جیسے کہ روایت ہے عن البراء بن عازب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم لا يرفعهما حتى يفرغ۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز فرماتے تھے تب تو ہاتھ اٹھاتے تھے، ثم لا يرفعهما حتى يفرغ، یا پھر ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جاتے تھے، پوری نماز پڑھ لیتے تھے، ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے۔ ایسی مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک اور روایت ہے عن علقمۃ عن عبداللہ قال الا اریکم صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یرفع یدیہ الا مرۃ۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ سے، وہ فرماتے ہیں کیا میں تم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ دکھا دوں، نماز پڑھ کے نماز کی کیفیت نہ بتا دوں؟ تو جب انہوں نے کیفیت بتائی تو حضرت علقمہ روایت کرتے ہیں کہ فلم یرفع یدیہ الا مرۃ، تو انہوں نے صرف اور صرف ایک ہی مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، یعنی تکبیر اولیٰ میں ہی ہاتھ اٹھائے، اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھائے۔ تو اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ سرکار کی نماز ایسی ہی ہوتی تھی۔ ہاں، جن روایتوں میں ہے وہ ابتدائی امر کا مسئلہ ہے۔ کچھ صحابہ کرام وہ تھے کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صف اول میں رہنے کی تاکید فرماتے تھے تاکہ وہ سرکار کے اعمال کو دیکھیں، کیفیت نماز کو دیکھیں اور پھر لوگوں کو دکھائیں، سمجھائیں۔ ایسے کچھ صحابہ کرام تھے جن میں حضرت عبداللہ بھی تھے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل ضرور اس معاملے میں معاون ثابت ہوگا اور دلیل ثابت اور حجت ثابت ہوگا، کیونکہ انہوں نے سرکار کو قریب سے صف اول میں رہ کر سرکار کو دیکھا ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ ایک روایت امام طحاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کی عن سالم عن ابی قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع ولا يرفع بين سجدتين۔ حضرت سالم سے روایت ہے، وہ اپنے والد حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اذا افتتح الصلاة یرفع یدیہ، جب سرکار آغاز سے نماز فرماتے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے، حتی یحاذی، کتنا اٹھاتے تھے؟ حتی یحاذی بہما منکبیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے مونڈھوں تک اٹھا کر لے جاتے تھے، سرکار شانوں تک اٹھا کر لے جاتے تھے۔ وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ، اور جب ارادہ فرماتے کہ رکوع کریں، وبعد، اور رکوع کے بعد دوسرے افعال کریں، ما یرفع ولا یرفع بین السجدتین،
تو جب ارادہ فرماتے رکوع کرنے کا تو ہاتھوں کو اٹھاتے، وبعد، اور اس کے بعد ما یرفع ولا یرفع بین سجدتین، ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے، نہ ہی سجدتین کے درمیان ہاتھوں کو اٹھاتے۔ یہاں پر ایک روایت یہ ذکر کی، امام طحاوی نے ہی ایک دوسری روایت ذکر کی ہے، حضرت وہ روایت ہے، وہ بھی حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، عن مجاہد قال صلیت خلف ابن عمر، حضرت مجاہد سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے پیچھے نماز پڑھی، فلم یکن یرفع یدیہ، تو دیکھا کہ وہ دونوں ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے ہیں، الا فی التکبیرۃ الاولی، مگر تکبیر اولی میں، پہلی تکبیر میں نماز کی، من الصلاۃ۔ فہذا ابن عمر قد رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرفع، تو یہ حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہے انہوں نے نبی کو رفع کرتے ہوئے دیکھا، قد رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرفع، سرکار کو دیکھا کہ وہ رفع یدین فرماتے ہیں، ثم قد ترک ہوا الرفع بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے خود ہی رفع یدین کو ترک کر دیا۔ فلا یکون ذلک الا وقد ثبت عنده نسخ، اور یہ ترک کرنا اسی وجہ سے صرف ہوا ہے کہ ان کے نزدیک نسخ رفع یدین ثابت ہو چکا ہے، الا وقد ثبت عنده نسخ ما قد رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعلہ، اس کا نسخ ثابت ہو چکا ہے ان کے نزدیک جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا، وقد قامت الحجۃ علیہ بذلک، اور اس پر یہ دلیل ہے۔ حضرت بدر الدین علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمت و رضوان نے عمدۃ القاری میں ایک روایت ذکر کی، وہ یہ کہ ان عبد اللہ ابن زبیر رأى رجلا يرفع يديه في الصلاة عن الركوع وعند رفع رأسه من الركوع، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا رہا ہے نماز میں رکوع سے، یعنی رکوع کے لیے جب جا رہا ہے، رکوع میں جا رہا ہے تب اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا رہا ہے، وعند رفع رأسه من الركوع، اور جب سر کو رکوع سے اٹھا رہا ہے تب بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا رہا ہے، یعنی رفع یدین کر رہا ہے۔ فقال له لا تفعل، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اس سے کہا لا تفعل، یہ مت کرو۔ اب یہ منع کیوں فرمانے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر؟ فإن هذا شيء فعله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ترک، فرمایا کہ یہ وہ کام ہے جس کو سرکار نے پہلے کیا ہے، ثم ترک، پھر سرکار نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر یہ فرماتے سری لفظ ہے یہاں پر موجود ہے، پھر بھی کچھ لوگوں کے یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے، بس ڈٹے ہوئے رہتے ہیں۔ لیکن شوافے وغیرہ جو رفع یدین کرتے ہیں، کم سے کم اتنا تو ہے کہ ان کے وہ منسوخ نہیں مانتے روایت کو، تو اب شوافے کے جو مقلدین ہیں، امام شافعی کے جو مقلدین ہیں، جو شوافے ہیں، ان کے لیے تو یہ قول امام حجت ہے کہ ان کے نزدیک نسخ ثابت نہیں ہوا، لیکن غیر مقلدین کیا کریں گے؟ ان بیچاروں کا تو کوئی امام بھی نہیں ہے، ان کے لیے، ان کے سامنے تو یہ مصیبت ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ رفع یدین کیا اور روایتوں میں ہے کہ رفع یدین نہیں کیا، تو اب یہ اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں بے وقوف۔ کون سی حدیث پر عمل کریں گے؟ ایک پر کیا تو دوسرے پہ چھوٹا، ایک دوسرے پہ کیا تو ایک پر چھوٹا، کس پر عمل کریں گے؟ سب سے بڑی مصیبت یہاں پر بیچارے غیر مقلدین پر ہے، وہ نہیں چھوٹ سکتے، کسی نہ کسی ایک حدیث پر عمل چھوٹ ہی جائے گا ان سے۔ چلیے اب تھوڑا سا ترجمہ کر لیتے ہیں، کچھ روایتوں کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ باب افتتاح الصلاۃ، نماز کے ابتدا کا بیان۔ یہاں پر افتتاح بمعنی ابتدا ہے۔ نماز کی افتتاح، نماز کا آغاز تکبیر تحریمہ سے ہوتا ہے۔ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا، نماز کا کہ شروع میں اللہ اکبر کہنا، یہ سب سے پہلا کام ہے۔
یہ اللہ اکبر کہنا جو شخص بول سکتا ہے اس پر بولنا ہی لازم ہے، ضروری ہے۔ اگرچہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن تکبیر دل کے ارادے کا نام نہیں ہے۔ تو عام ائمہ کے نزدیک جو شخص نطق پر قادر ہے، بولنے پر قادر ہے، اس کو بولنا ہی ضروری ہے۔ صرف دل میں ارادہ یا دل میں اللہ اکبر سوچ لینا کافی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص نطق سے عاجز ہے، مثلا کوئی گونگا ہے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ صرف اپنے دل میں ہی اللہ اکبر سوچ لے اور کہہ لے۔ ہمارے نزدیک تو اس پر زبان کا ہلانا بھی واجب نہیں ہے، اور یہی امام مالک اور امام شافعی کا بھی صحیح قول ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ تکبیر تحریمہ فرض ہے یا شرط ہے۔ تکبیر تحریمہ امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی اور احناف میں سے کچھ مشائخ مثلا امام طحاوی وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ نیت جو ہے وہ نیت تکبیر تحریمہ جو ہے وہ رکن ہے نماز کا، جبکہ عام احناف اور کچھ شوافع اس بات کے قائل ہیں کہ وہ شرط ہے، جبکہ ابن شہاب اور امام اوزاعی سے بھی منقول ہے اور امام مالک سے بھی روایت ہے کہ وہ سنت ہے، اگرچہ یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ تکبیر تحریمہ کہنے کے وقت میں ہاتھوں کو اٹھائے گا یا تکبیر تحریمہ کا قصد کرنے کے وقت ہاتھوں کو اٹھائے گا، یا تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھائے گا۔ تو اگر اللہ اکبر کہہ لیا اور ہاتھ بعد میں اٹھائے تو نماز کا آغاز ہی نہیں ہوگا۔ ہاں، کچھ ائمہ نے یہ کہا کہ تکبیر تحریمہ کا قصد اور ارادہ کرنے کے وقت ہی میں ہاتھوں کو اٹھائے گا، جبکہ جمہور ائمہ کا یہ کہنا ہے تکبیر تحریمہ تو افتتاح ہے، آغاز نماز تو وہیں سے ہو رہا ہے، تو ادھر تکبیر کہے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہاتھ بھی اٹھائے گا۔ تو تکبیر تحریمہ اور ہاتھوں کا اٹھانا دونوں ساتھ ساتھ ہوں گے، جبکہ امام طحاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ زیادہ صحیح یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو پہلے اٹھائے گا پھر تکبیر کہے گا، کیونکہ تکبیر کہنے اور ہاتھ اٹھانے میں در حقیقت اللہ کے ماورا سے بیزاری کا اظہار ہے کہ ہم صرف اور صرف خدا کو پوجتے ہیں اور اس کے ماعدا سے دور رہتے ہیں، بیزار رہتے ہیں۔ تو یہاں پر ہاتھوں اللہ اکبر کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ ہے، اور ہاتھوں کا اٹھانا بیزاری کی طرف یعنی نفی کی طرف اشارہ ہے، غیر اللہ کی نفی کی طرف اشارہ ہے، اور نفی مقدم ہوتی ہے اس بات پر۔ اس لیے امام طحاوی سے روایت یہ ہے کہ پہلے ہاتھوں کو اٹھائے گا پھر تکبیر کہے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایک روایت ہے جس میں یہ ہے رفع یدیہ ثم کبر، پہلے ہاتھوں کو انہوں نے اٹھایا پھر تکبیر کہی۔ بہرحال ہاتھ اٹھانا جو ہے، اس کے ہاتھ اٹھانے سے ایک بہرا آدمی بھی سمجھ جائے گا کہ یہ اس نے نماز کا آغاز کیا ہے، ورنہ تو صرف اللہ اکبر کہنے سے بہرا آدمی نہیں سمجھ پاتا۔ اخبرنا مالک حدثنا الزہری عن سالم بن عبد الله بن عمر ان عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاة رفع يديه حذاء منكبيه۔ ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی زہری نے، وہ روایت کرتے ہیں سالم ابن عبداللہ بن عمر سے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز فرماتے تھے رفع یدیہ تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے حذاء منکبہ اپنے شانوں کے مقابل، دونوں ہاتھوں کو شانوں کے مقابل اٹھاتے تھے۔ تو اس روایت میں ہوا رفع یدیہ حذاء منکبہ کہ سرکار اپنے دونوں ہاتھوں کو شانوں کے مقابل اٹھاتے تھے۔ تو یہاں پر رفع یدیہ جو ہے تو تمام امت کا اجماع ہے کہ ہاتھوں کو اٹھانا تکبیر تحریمہ کے وقت یہ جائز ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ہاں اختلاف اس میں ہے کہ یہ ہاتھوں کا اٹھانا یہ سنت ہے یا واجب ہے۔ تو جمہور ائمہ سنت ہی کے قائل ہیں، اور جبکہ امام زرقانی رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حمیدی اور ابن خزیمہ اور بعض شافعیہ اور مالکیہ سے یہ بھی روایت ذکر کی ہے کہ ہاتھ اٹھانا واجب ہے۔ لیکن جن لوگوں نے وجوب کا قول کیا ہے، یہاں پر یہ بات دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کسی شخص نے ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیا، چھوٹ گیا کسی شخص سے، تو جو لوگ وجوب کے قائل ہیں وہ بھی نماز کو باطل قرار نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ نماز صحیح ہو جائے گی۔ یعنی وجوب، ہاتھوں کا اٹھانے کا وجوب تو کیا، لیکن یہ وجوب اس درجے کا نہیں کیا جس درجے کا وجوب ہوتا ہے۔ یہ جو ہاتھ اٹھائے جائیں گے یہ کیوں اٹھائے جاتے ہیں؟ تو رفع یدین عند الافتتاح کا مطلب صرف اور صرف اللہ کی تعظیم اور اس کی عبادت اور خشوع اور خضوع اس سے مقصود ہے۔ اس لیے ہاتھ اٹھانے کے وقت اللہ اکبر کہنا ہی یہ زیادہ مناسب ہے، اور ہمارے سرکار نے اٹھائے ہاتھ، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے۔ جبکہ رفع یدین کا ایک یہ بھی مطلب بتایا گیا ہے کہ رفع یدین اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس سے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم دنیا سے الگ ہو گئے ہیں ابھی، اور صرف اللہ کی جانب متوجہ ہیں، عبادت کی بات پر متوجہ ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ تمام قیام کی طرف اشارہ ہوتا ہے ہاتھ اٹھا کر، اور اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اب بندہ اور معبود کے درمیان پردہ اٹھ چکا ہے۔ اور اس بات کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے ہاتھ اٹھا کر کہ تاکہ انسان جیسے اپنی زبان دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہے، ویسے ہی اپنے پورے بدن کے ساتھ بھی اللہ کی جانب متوجہ ہو جائے۔ اور اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ہاتھ اٹھا رہا ہے تو اللہ کے ما سوا یہ دیگر معبودوں کو لوگ پوجتے ہیں، ان سے اپنے آپ کی بیزاری کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اس بات کی طرف اسی شریعت نے اس کا بھی حکم دیا، ہاتھ اٹھانے کا اس لیے بھی حکم دیا کہ کہا گیا ہے کہ کفار قریش جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو اپنی بغلوں کے نیچے اپنے بتوں کو ساتھ میں لے آتے تھے، تو ہاتھ اٹھانے کا حکم دے دیا گیا تاکہ ان کے بغلوں میں چھپے ہوئے بت جو ہوں وہ گر جائیں۔ امام زرقانی نے اس بات کو مہیا کے اندر ذکر کیا ہے۔ یہاں پر جب ہاتھ اٹھائے گا تبھی تکبیر تحریمہ کہے گا، دونوں ساتھ ساتھ کہیں گے، اقترار رہنا چاہیے۔ اس میں ایک فائدہ یہ ہوگا، اس کی ایک حکمت یہ ہوگی کہ ہاتھ اٹھنے کو ایک بہرا آدمی دیکھے گا اور تکبیر تحریمہ کہنے کو ایک اندھا آدمی سن لے گا، تو دونوں کا اقتران ہونا چاہیے تاکہ دونوں صحیح اقتدا میں رہیں۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زِینَةٌ وَزِینَةُ الصَّلَاةِ التَّکْبِیرُ وَرَفْعُ الْیَدَیْنِ، ہر چیز کے لیے زینت ہے، اور نماز کی زینت تکبیر کہنا ہے اور رفع یدین ہے، یعنی ہاتھوں کو تکبیر کے وقت اٹھانا ہے۔ روایت میں ہے حذاء منکبہ، یہاں پر منکبہ ہے، جبکہ کچھ روایتوں میں حذو منکبہ ہے۔ جن جن روایتوں میں حذاء منکبہ یا حذو منکبہ ہے، ان روایتوں سے امام مالک اور امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہما نے دلیل پکڑی کہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کندھوں تک اٹھائے جائیں گے، جبکہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور امام احمد ابن حنبل اور دیگر ائمہ کرام اس بات کی طرف گئے کہ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھائے جائیں گے، جیسے کہ امام مسلم نے ایک روایت ذکر کی حتی یحاذی بہما اذنیہ، کہ سرکار ہاتھ اٹھاتے ہاتھوں کو کہاں تک لے جاتے تھے؟ اپنے دونوں کانوں کے مقابل لے جاتے تھے، تو ان کے محاذات اذنین ہوتا تھا۔ امام مسلم ہی نے روایت ذکر کی، اس میں یحاذی بہما اذنیہ کے بجائے فروع اذنیہ کا بھی لفظ ہے، جبکہ اور ایک روایت میں حیال اذنیہ کا بھی ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد حیال اذنیہ کے بعد پھر لفظ موجود ہے ثم التحف بثوبہ، پھر اپنے کپڑے میں اپنے ہاتھوں کو اندر کر لیتے تھے سرکار۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حتی یکون ابہامہ قریبا من شحمۃ اذنیہ، اس روایت کو امام طحاوی نے ذکر کیا۔ تو یہ تمام روایتیں امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مستند ہیں، دلیلیں ہیں۔ اور جن جن روایت کندھوں تک اٹھنے کا ذکر ہے تو احناف اور امام احمد فرماتے ہیں کہ وہ حالت عذر پر محمول ہیں، جسم سے چادر لپٹی ہوئی ہے تب یہ محمول ہے، جب چادر لپٹی ہوئی ہے تو ہاتھ زیادہ نہیں اٹھا پائے گا۔ جیسے کہ امام مسلم کی ہم نے ایک روایت ذکر کی تھی، اس میں ہے حیال اذنیہ ثم التحف بثوبہ، تو وہاں پر ثم التحف بثوبہ ہی لفظ موجود ہے، پھر سرکار اپنے کپڑوں میں ہاتھوں کو لپیٹ لیتے تھے، یعنی اندر کر لیتے تھے۔ تو چونکہ سرکار چادر اوڑے ہوئے ہوتے تھے یا کمبل اوڑے ہوئے ہوتے تھے ٹھنڈک میں، تو اس وقت کا معاملہ ہے وہ تو سرکار کاندھوں تک اٹھاتے تھے، زیادہ کیونکہ زیادہ اوپر اٹھائیں گے تو وہ چادر اٹھ جائے گی، ٹھنڈک لگے گی۔ اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا اس جگہ کہ ان دونوں کے درمیان، دونوں طرح کی روایتوں کے درمیان کوئی منافات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے ہاتھوں کو آدمی نے کندھوں تک اس طور سے اٹھایا کہ ہاتھوں کی ہتھیلیوں کا نچلا حصہ جو گٹوں کی طرف ہوتا ہے وہ ہمارے کندھوں کے مقابل ہو جائے، شانوں کے مقابل ہو جائے، اور ہمارا انگوٹھا جو ہے ہمارے کانوں کے مقابل ہو جائے، تو دونوں طرح کی روایتوں پر عمل ہو جائے گا، اس میں کوئی منافات نہیں ہوگی، دونوں طرح کی روایتوں پر عمل ہو جائے گا۔ یہ جو حکم ہم نے ذکر کیا یہ مرد کا حکم ہے، لیکن عورت کا حکم احناف کے نزدیک یہی ہے کہ عورت اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے کے مقابل ہی صرف اٹھائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت تو سراپا عورت ہے، پردہ ہے، اس کے لیے وہی کیفیت موزون ہوگی جس میں اس کا پردہ باقی رہے، اور پردہ استر اس کے لیے، زیادہ تر پردہ اس کے لیے اسی میں ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو صرف اور صرف اپنے سینے تک اٹھائے، اس لیے اور سینے ہی پر وہ باندھے گی، اسی میں اس کے لیے زیادہ پردہ ہے۔ احناف نے اسی لیے عورت کو یہ حکم دیا۔ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ، اور جب سرکار رکوع کے لیے تکبیر کہتے تب بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، یعنی رفع یدین کرتے تھے، جس کے شوافع قائل ہیں۔ اور صحیح روایت کے مطابق امام مالک کا بھی یہی قول ہے کہ رفع یدین جب رکوع کے لیے جایا جائے گا تو رفع یدین کیا جائے گا۔
اذا کبر، جب سرکار تکبیر کہتے تھے رکوع کے لیے، رفع یدہ تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، یعنی رفع یدین کرتے تھے. یہ امام مالک اور امام شافعی کی دلیل ہے یہ حدیث. واذا رفع راسہ من الرکوع، اور جب سرکار رکوع سے سر کو اٹھاتے تھے، رفع یدہ تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، یعنی رفع یدین تب بھی کرتے تھے. ثم قال، پھر سرکار رکوع سے اٹھنے کے بعد فرماتے تھے، کہتے تھے سمع اللہ لمن حمدہ. ثم قال، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد کہتے تھے ربنا ولک الحمد. یہ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے اور ربنا ولک الحمد فرماتے تھے، یہ منفرد کے لیے ہے کہ منفرد سمع اللہ لمن حمدہ بھی کہے گا اور ربنا ولک الحمد بھی کہے گا. لیکن جب جماعت ہو رہی ہو تو جماعت میں امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا اور مقتدی ربنا ولک الحمد کہے گا. ربنا ولک الحمد میں صرف ربنا ولک الحمد بھی کہنا جائز ہے، لیکن الفاظ جتنے زیادہ بڑھیں گے، روایتوں میں ہیں، کسی میں ہے اللہم ربنا لک الحمد، اور کسی روایت میں اللہم ربنا ولک الحمد. تو جتنے الفاظ کی زیادتی ہوگی ویسی الفاظ کی زیادتی یہ ثواب کی زیادتی پر دلالت کرے گا. تو اللہم ربنا ولک الحمد کہنا یہ افضل ہوگا. رہا رفع یدین کا مسئلہ تو ہم اس پر گفتگو خلاصہ باب کے تحت تفصیلی کر چکے ہیں. اخبرنا مالک حدثنا نافع ان عبد اللہ ابن عمر کان اذا ابتدأ الصلاة رفع یدیہ حذو منکبیہ. ہمیں خبر دی، امام مالک نے وہ فرماتے ہیں، ہم سے حدیث بیان کی، نافع نے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کا آغاز فرماتے تھے، رفع یدیہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، حذو منکبیہ اپنے دونوں شانوں کے مقابل، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ جب رکوع سے سر کو اٹھاتے تھے، رَفَعَهُ دُونَ ذَلِكَ تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے لیکن اس سے کم، یعنی جتنا تکبیر تحریمہ کے وقت اٹھاتے تھے اس سے کم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے. اخبرنا مالک حدثنا وهب بن کیسان عن جابر بن عبداللہ الانصاری. امام محمد فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی، مالک نے وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی، وہب بن کیسان نے وہ روایت کرتے جابر بن عبداللہ انصاری سے، انہ یعلمہم التکبیر فی الصلاۃ کہ حضرت جابر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو تکبیر نماز میں تکبیر کہنا سکھاتے تھے. تو سکھاتے تھے تو آمرانا ان نکبر کلما خفضنا ورفعنا، تو انہوں نے ہم کو حکم دیا کہ ہم تکبیر کہیں جب جب ہم جھکے، جب جب ہم اٹھے، یعنی جب جب سر جھکائیں اور جب جب سر اٹھائیں. تو یہ تمام روایتیں دلیل ہے امام مالک اور امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہما کی. اخبرنا مالک اخبرنی ابن شہاب الزہری عن علی بن الحسین ابن علی بن ابی طالب. امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی، امام مالک نے وہ فرماتے مجھے بتایا، ابن شہاب زہری نے وہ روایت کرتے علی ابن حسین سے، وہ روایت علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں، انہو قال کہ حضرت علی حسین ابن ابی طالب نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر تکبیر کہتے تھے، کلما خفض جب جب سر جھکاتے تھے رکوع کے لیے، سجود کے لیے، وکلما رفع جب جب سر رکوع سے اٹھاتے تھے یا سجدے سے سر اٹھاتے تھے. فلم تزل تلک صلاتہ تو نماز سرکار کی ایسی ہی رہی، حتی لقی اللہ عز وجل یہاں تک کہ آپ خدا بند قدوس سے جا ملے. اخبرنا مالک اخبرنا ابن شہاب عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن بن عوف انہ اخبرہ ان ابا ہریرہ کان یصلی بہم. امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی، امام مالک نے وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی، ابن شہاب نے وہ روایت کرتے ہیں ابی سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سے، انہ اخبرہ کہ انہوں نے انہیں بتایا، ان ابا ہریرہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کان یصلی بہم ان لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے. فکبر جب نماز پڑھاتے تھے تو تکبیر کہتے تھے، کلما خفض ورفع جب جب سر جھکاتے تھے اور جب جب سر اٹھاتے تھے، یعنی رفع یدین کرتے تھے، یہ مقصود ہے. ثم اذا انصرف پھر نماز سے جب فارغ ہو جاتے تھے، قال تو فرماتے تھے، واللہ انی لا اشبہکم صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو خدا کی قسم
میں تم میں سب سے زیادہ باعتبار نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں، یعنی میں ویسے ہی نماز پڑھتا ہوں جیسے سرکار نماز پڑھتے تھے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ حضرت ابو ہریرہ رفع یدین فرماتے تھے اور کہہ رہے ہیں کہ میں سرکار کے سے میں تم لوگوں کی بنسبت باعتبار نماز سرکار کے زیادہ مشابہ ہوں، یعنی سرکار اس سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سرکار بھی ایسی ہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اخبرنا مالک اخبرنی نعیم المجمر و ابو جعفر القاری ان ابا ہریرہ کان یصلی بہم فکبر۔ امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی، امام مالک نے وہ فرماتے مجھے بتایا، نعیم مجمر نے وہ فرماتے ہیں نعیم مجمر نے اور ابو جعفر قاری نے مجھے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے، صحابہ کرام کو، فکبرا تو وہ تکبیر کہتے تھے، کلما خفض و رفع جب بھی سر کو جھکاتے تھے اور جب بھی سر کو اٹھاتے تھے۔ قال ابو جعفر تو حضرت ابو جعفر نے فرمایا، وکان یرفع یدیہ حین یکبر اور وہ ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے جب وہ تکبیر کہتے تھے، ویفتتح الصلاۃ اور نماز کا آغاز کرتے تھے۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ تکبیر کہتے تھے رفع و خفض کے وقت اور ہاتھ اٹھاتے تھے صرف اور صرف افتتاح صلاۃ کے وقت۔ یہ روایت بھی حضرت ابو ہریرہ والی ہے، حضرت ابو ہریرہ نماز پڑھا رہے ہیں، تو اس سے سمجھ میں آیا کہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اور احناف کا، امام محمد کا مذہب بھی یہی ہے کہ رفع یدین نہیں کیا جائے گا، اس لیے امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترک رفع یدین پر اب اس کے بعد چند احادیث پیش کریں گے امام محمد، کیونکہ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی عادت ہے کہ وہ اپنے مذہب کی تائید میں کچھ روایتیں ذکر کرتے ہیں، لیکن چونکہ وقت دراز ہو رہا ہے تو ہم ان روایتوں کا ترجمہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں کرتے ہیں۔